یہ کیسا نور ہے جو روح میں اترا، ہر ایک لمحہ فضا میں مہکتا، یہ ہے آسمانی خوشی، آسمانی خوشی۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر یسایہ جان ولیم، اور آج ایک بار پھر سے خدا کے خادم، خدا کے سورما پاسٹر ندیم ارجن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں سر آپ نے ایک بار پھر سے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد ہم دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کے خدمت میں لے کے آئیں گے، اور جو دوسرا ایپیسوڈ تھا ہمارا وہ تھا تیسرے سوال پہ۔ تو تیسرے سوال کا ہم نے جواب آپ سے سیکھنا تھا۔ تو سر، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے تھے لیڈرشپ کے بارے میں۔ تو اس کا آج تیسرا سوال اور اس کا جواب ہم آپ کے ذریعے سیکھیں گے۔ اور تیسرا سوال جیسا کہ تھا، ہم کس طرح دور حاضرہ میں لیڈرز کو پرکھ سکتے ہیں؟ تو آپ پلیز روح القدس کی ہدایت سے ہمیں یہ سکھائیں کہ اس کا جواب کیا ہے، تاکہ ناظرین جو ہے وہ دیکھنے والے وہ آپ کے اس جواب سے برکت۔ تھینک یو ویری مچ جی، اگین آپ کے سارے پیار کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے کہ انہوں نے پھر مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دوبارہ اسٹوڈیو میں آ کر آپ کے اس تیسرے سوال کو کلیئر کر سکوں۔ تو لاسٹ ٹائم مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ہم نے جو لیڈر ہے اس کے بارے میں ایک لفظ نئے نامہ سے سیکھا، وہ تھا نگہبان۔ بالکل ایسے۔ اور نگہبان کے متعلق ہم نے تیموتھیوس کے خط میں سے آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ جی۔ اور ایک پوری لسٹ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ جی بالکل، کہ ایک لیڈر کو کس طرح ہونا چاہیے۔ جی سر۔ اور پھر ہم نے لنگڑی لیڈرشپ کے بارے میں آپ کے ساتھ سیکھا۔ بالکل ایسے۔ اور ابھی ہم تیسرے سوال کی جانب آتے ہیں کہ دورہ حاضرہ میں جو مسیحی لیڈر یا نگہبان ہے۔ ناظرین، جب ہم لیڈر کی بات کریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نگہبان کی بات کر رہے ہیں۔ تو نئے عہد نامہ میں لفظ نگہبان استعمال کیا گیا، اور پرانے عہد نامہ میں لفظ کاہن استعمال کیا۔ بالکل ایسے۔ اور یہ خدمت ہے، عہدہ نہیں۔ بالکل ایسے۔ لوگوں نے اس کو عہدہ سمجھ لیا ہے، لیکن رسول کہتا ہے یہ خدمتیں ہیں۔ جی۔ 5 خدمات ہیں جی۔ یس۔ مبشر، رسول، چرواہے، استاد۔ بالکل ایسے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں جلدی سے اس جانب بڑھوں گا تاکہ اپنے بہت زیادہ باتیں نہیں، لیکن وہ باتیں جو ہمارے کام کی ہیں، اور خاص کر وہ باتیں جو باموقع ہیں، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے باموقع باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہوں، اور وہ بھی سونے کے۔ تو آپ سمجھ سکتے کہ کتنا قیمتی کلام ہے۔ تو آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے خروج 18ویں باب میں سے، بہت کم لوگوں کو پاسٹر یسایہ اس بات کا علم ہے کہ جو یترو ہے وہ کاہن ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ کوشچن کرتے ہیں، جی یہ حوالہ کہاں پہ ہے جی؟ بعض اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جی یترو کیسے کہان ہے جی؟ تو میں آپ کو بتا دوں، 18ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ اور اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیا، اور جس طرح سے خداوند نے اسرائیل کو مصر سے نکالا، سب موسیٰ کے خسر، یہ پرانا ورڈ ہے اردو کا، جی خسر، جس سے مراد سسر، یہ انگلش میں ہم فادر ان لا کہتے ہیں۔ موسیٰ کے خسر یترو نے جو مدیان کا کہان تھا۔ جی کلیئر؟
جی بالکل. کہ جو یترو ہے وہ کہان ہے. یس. اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ دورہ حاضرہ میں مسیحی نگہبان کو، کہن کو یا لیڈر کو ہم کس طرح نشانی کیا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. بالکل ایسی ہے جی. تو نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لیڈر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. یس. آئیے خروجی کی کتاب کے 18ویں باب کی 13ویں آیت سے ہم خدا ان کے کلام کو آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور یہ دھیان رکھیے گا کہ آپ مس نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ ایک چھوٹا سا حصہ بھی آپ مس کر گئے تو پھر آپ کو شاید اس بات کی سمجھ نہ آئے. جی جی. 13ویں آیت سے میں تلاوت کر رہا ہوں. اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا، اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے. اور جب موسیٰ کے خسر نے سب کچھ جو وہ لوگوں کے لیے کرتا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے. بالکل. اب یہاں پہ موسیٰ نبی ہے اور یترو کہان ہے. عہدے کے اعتبار، جس طرح عہدوں کی آج کل جھگڑا چل رہا ہے تو پوزیشن کا، تو اگر آپ پوزیشن کی بات کریں تو یہاں پہ جو موسیٰ ہے وہ پہلے درجہ پر ہے جی، کیونکہ وہ نبی ہے، اور یترو جو ہے وہ کہان ہے، وہ دوسرے درجہ پر ہے. لیکن رشتے کے اعتبار سے یترو تہاڈا بھی سورا ہونا ہے نا. بالکل. تسی سمجھتے ہو کہ سورے دی پوزیشن کی ہوتی ہے نا. تو موسیٰ کا جو سسر ہے وہ پہلے درجہ پر ہے اور موسیٰ دوسرے درجہ پر رشتے کے اعتبار سے. لیکن وہاں پہ بڑی خاص بات ہے، اس نے کہا یہ کیا کام ہے جو تو کرتا ہے. پتا تو اس کو ہے وہ کیا کام کرتا ہے. جی جی. موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا، جو تو لوگوں کے لیے کرتا تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے؟ سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں. موسیٰ نے اپنے خسر سے کہا، جی اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خدا سے دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں. جب ان میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان انصاف کرتا اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں. بالکل ایسی یہی میرا کام ہے. واہ. لوگوں کی باتیں خدا تک اور خدا کی باتیں لوگوں تک. یہی میری پوزیشن ہے، یہی میرا کام کر رہا ہے. وکیل کا کام کر رہے ہیں. یس. اور یہاں پہ غور کیجیے جی 17ویں آیت میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. جی جی جی. لیڈر بننا ہے تو ذرا تھوڑا سا آپ کو عمل میں بھی آنا چاہیے. آپ اپنے عہدے کی بات نہ کریں، آپ اپنے سپیریئر ہونے کی بات نہ کریں، آپ خدمت کی بات کریں. تو یہاں پہ غور کریں. تب موسیٰ نے کہ خسر نے اس سے کہا، تو اچھا کام نہیں کرتا. دیکھ لیں موسیٰ کے سسر نے ہاں اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کر رہا. اب مجھے بتائیں، واہ. اگر کسی لیڈر کو آپ کہیں آپ اچھا کام نہیں کرتا تو جی تم دعوت دے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ آپ نے مجھے پھر سیکنڈ ٹائم دعوت دی ہے کہ ہم آپ کو بلائیں گے. اور میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج کا جو لیڈر ہے یار، آج کا جو نگہبان ہے، آج کا جو کہان ہے، وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہے کہ میں غلط ہوں یا میں درست کام نہیں کر رہا. اب نشانی کیا ماتھے پہ لکھا ہے، ران پہ لکھا ہے، جی جی شولڈر پہ لکھا ہے، کیا نشانی ہے؟ کوٹ نشانی ہے، ٹائی نشانی ہے، شیروانی نشانی، کیا نشانی؟ خادم کی نشانی آپ نے پوچھی ہے مجھ سے. بالکل. تو نشانی میں بتا رہا ہوں اس کہن کی، اس نبی کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں کلام یہ فرماتا ہے کہ اس جیسا حلیم کوئی نہیں. اچھا مزے کی بات یہ صاحب، کیا موسیٰ حلیم تھا؟ اس نے تو برداشت ہی نہیں کیا. آپ لکھا اس نے ایک ہی وار سے اس نے سپاہی کو مار کر ریت میں دفن کر دی. وہ تو برداشت نہیں کرتا تھا. لیکن خدا نے اس کو 40 سال بیابان کا سفر کروایا. خدا نے 40 سال اس کو سکھایا. آج یار 2 سال کی 3 سال کی سیمنری کے لیے لوگ نہیں جاتے. وہ کہتے جی آپ پہلے دن مبشر ہو جاتے ہیں، دوسرے دن میں ایک بندہ میری لائف کے اندر آیا، وہ دن کو مبشر تھا، رات ہوئی تو وہ بشپ صاحب بن گئے. اور مزے کی بات بپتسمہ بھی میں نے اس کو دیا. اچھا. میں نے کہا یار، میں نے فون کیا، میں نے کہا اگر تو بشپ ہے تو پھر میں تو پاپا اعظم بن گیا.
ہاں او یار چھوڑو اس لڑائیوں کو, خدمت دیکھو بالکل کیا ہے ایسے ہی. آپ کے پاس, خدمت کون سی ہے. اس نے بڑی ڈیٹیل میں اس نے کہا جی جی کہ تو اچھا کام نہیں کرتا, اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہیں قطعی گل جائیں گے. اوہ واو. اب لیڈرشپ جو ہے, جو تربیت ہے, ہوتی تو تکلیف دہ ہی ہے نا. بالکل ایسی ہے. ہیں؟ جب آپ تربیت کسی کی کریں تو وہ آپ کو اچھا نہیں کئی دفعہ جانتا, وہ سمجھتا ہے یہ مجھ سے جیلس ہو رہا ہے. بالکل ایسی ہے. یہ لیکن جو تربیت ہے, اگر آپ اس کو تربیت برائے تربیت لے تو زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے. کام نہیں اور ہوتا. کلام یہ کہتا ہے عقل مند کو سکھا, بیوقوف کو سکھائے گا تو وہ تجھے مارے گا. تربیت لینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے. یس اب سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں, بالکل, اور یہ سرٹیفکیٹ دنیا میں کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے. بے شک. اور یہی کریکٹر ہے جی. اور یہی کردار ہے. اور سنیں, عدالت کس بات کی ہوگی؟ عدالت اس بات کی تو نہیں ہوگی آپ نے کیا کیا کیا. بالکل لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی میں نے بتایا جی کہ معجزے کرنے والے بھی آئیں گے, بہت سارے ذکر کرنے والے آئیں گے, ہم نے یہ کیا, لیکن وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ کریکٹ اے بد کردارو میری نظر سے دور چلے جاؤ. دور چلے جاؤ. بالکل میں کہتا ہوں لنگڑا چلا جائے گا بادشاہ میں, اندھا چلا جائے گا, لنجا چلا جائے گا, کوڑی چلا جائے گا, پر کلام یہ کہتا ہے جو لوز کریکٹر ہے, یس, بد کردار ہے, وہ بادشاہ میں نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. بالکل ایسی. اور 8 لوگوں کی میں لسٹ بتا دوں, یہ ہمارے نوٹس میں تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو نوٹ کروا دوں. مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب میں ایک لسٹ موجود ہے 8 لوگوں کی. اگر آپ مجھے وہ اجازت دے تو میں پڑھ دوں. 21ویں باب کی 8ویں آیت ہے. 8 لوگ بادشاہ میں نہیں جائیں گے ناظرین, مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ بالکل ایسی ہے. آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری بات ہے. آپ کون ہیں؟ آپ آرتی ہیں, مادی ہیں, لامیہ ہیں, مسپتامیہ ہیں, کپدک ہیں, پینتوس ہیں, آسیہ ہیں, فروگیا کے ہیں, مصر کے ہیں, کریتک کرینے کی طرف عرب کے ہیں, آپ یورپ کے ہیں, آپ گورے ہیں, میری طرح کالے ہیں, آپ گل صاحب ہیں, سوترا صاحب ہیں, پٹھی صاحب ہیں, کوئی بھی کون نہیں. ڈزنٹ میٹر. کوئی نہیں, آپ کسی بھی مسلک سے ہیں. کلام یہ کہتا ہے یہ 8 لوگ بادشاہ میں نہیں جائیں گے جناب. واو. بادشاہ میں جانے کا جو کرائیٹیریا وہ کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. ایتھے کہتے بھائی صاحب امریکہ دے ویزے لی دوا. اب دیکھیں مجھے بتائیے, امریکہ سے بھی بادشاہ میں لوگ جائیں گے, میں اس حق میں ہوں, انگلینڈ سے بھی جائیں گے, ہر ملک سے جائیں گے, کیا پاکستان سے نہیں جائیں گے؟ بالکل. تو پھر بادشاہ کے لیے تیاری کریں نا, آسمانی چیزوں کے خیال میں رہے. آپ کا جو آسمانی پوڈ کاسٹ ہے وہ اسی بات کی دلیل ہے نا جی, کہ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہو. ایتھے زمین تھی کمی جان رہے, ہمارے بپتسمے کلیئر نہیں ہو رہے, اسی ایسے پھڈے چ پے ہوئے, ہمارا ٹائٹل ہی کلیئر ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں کیتھولک ہوں, پروٹسٹینٹ ہوں, یو پی ہوں. کیا ٹائٹل کو کرنا بھائی؟ بادشاہی میں تو ٹائٹل نہیں استعمال ہوں گے, وہاں تو بلیور استعمال ہوں گے. لیکن جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے, جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. آپ کوئی بھی ہیں تو مجرموں کے لیے تو نہیں جگہ خداوند کی بات. امیر آدمی نے کہا کہ اس کو بیچ کے انگلی کا سرا بگوئے اور میری زبان پر لگائے, تو آواز کیا آتی ہے؟ یاد کر تو اچھی چیزیں کھا چکا, اللہ ضرور بری. تو پھر آپ اگر آسمانی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو بھائی آسمانی چیزیں دکھائیں مجھے کہاں پہ ہیں آپ کے پاس. جی. آپ نے آسمان پہ جانے کے لیے بھی کوئی لائسنس لیا ہوا کہ نہیں؟ دنیا میں تو آپ نے 10 پالیسیاں کرائی. ایک میں گھر میں گیا, انہوں نے کہا بھائی صاحب میرے 9 بچے تھے, 9 دی پالیسیاں کرائی ہیں, 9 دی پالیسی کرائی ہے. میں نے اس کو کلام میں سے سنایا. ایک آدمی کے گھر میں بڑی فصل ہوئی, اس نے کہا میری کوٹریاں بڑی بڑی کر دو اور خورش جمع کر دو, میری جان کھائے گی, رام کرے گی. اور لکھا اسی رات فرشتہ آیا اور اس نے کہا جی تیری جان تو اس سے طلب کر لی جائے گی. مائی ڈیئر, مجھے کہنے دیجئے, کلام مقدس میں لکھا ہے انسان ساری دنیا حاصل کر لے, اگر اپنی ہی جان کا نقصان کمائے تو کیا حاصل. تو یہاں پہ جب تربیت ہوتی ہے تو تربیت تکلیف پہنچاتی ہے. تکلیف پہنچاتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پہ موسیٰ کی تربیت کر رہا ہے, کار کون رہا ہے؟ کہن. موسیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا ابا جی کی کر رہے ہو تسی, میں خدا نہ گلاں کرنا, خدا میرے نال پہاڑ تے گلاں کردا, تسی مینوں کیڑی گل سکھان ڈے جے. میں نے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آپ کہیں تو میں ایک حوالہ پڑھ دوں جی. بگڑنے کے تعلق سے. یرمیہ کی کتاب 18واں باب, کیونکہ میں
میں چاہتا ہوں کہ میرے جو پیارے ناظرین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کلام کی جو روشنی ہے اس میں سیکھیں کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے. بگڑنے کی بات ہو رہی ہے تو بگڑنے کے تعلق سے یرمیہ کی کتاب اس کے 18ویں باب میں سے ایک آیت میں آپ کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں. یہ ہمارے نوٹس میں تو نہیں تھا جی لیکن یہ ہمیں خداوند کی حضوری اس وقت موجود ہے، میرا ایمان ہے، اور ناظرین بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. یرمیہ 18ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں. کیا خدا اس کو سنا نہیں سکتا؟ کہہ سکتا کہ میں خدا گال کر رہے ہیں. سیمول کو بھی خدا کہہ سکتا تھا رک جا کدھر بجا جانا ہے. اب اگر آپ کو خدا کی بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے تو گو ٹو دا ٹیچرز. لیکن اب آج کا جو لیڈر آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جی کیا آج کا لیڈر اس بات کو برداشت کر سکے کہ اس کی تربیت کی جائے اور کہے جا پائی کام کر؟ لیکن یہاں پہ ذرا رویہ دیکھیں. آپ مجھے پہچان پوچھ رہے تھے اور یرمیہ کو خداوند نے کہا کہ جا کمار کے گھر، میں وہاں تجھے سناؤں گا. تب میں کمار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے. وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا. واو. کمار کی خواہش ہے کہ وہ برتن بگڑ جائے، لیکن کلام برتن آپ ہی بگڑیا پھرتا ہے. تربیت کری لوگ بگڑ جاتے ہیں. ستر یسو کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کیوں چھوڑ کر چلے گئے. یسو نے کہا میں زندگی کی روٹی ہوں. ہے نہیں وہ روٹی. سچائی کو ہضم تو کرنا سیکھیں یار. لیڈر کیسا ہوتا ہے سنیں. آپ نے مجھے پوچھا پہچان بتائیں. تب موسیٰ کے خسر نے اس سے کہا تو اچھا کام نہیں کرتا، اس سے تو کیا بلکہ یہ سارے لوگ قطعی گل جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بھاری ہے، بہت بھاری ہے، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا. سو اب تم میری بات سن. میں تجھے صلاح دیتا ہوں اور خداوند تیرے ساتھ رہے. تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر، اور تو رسوم اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستہ پر ان کو چلنا اور جو کام ان کو کرنا وہ ان کو بتایا کر. اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص، لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے ٹچ کیا تھے اس کو، بالکل خدا نے لائق ہی نہیں چاہیے تھے. میں لاہور میں ایک شخص نے مجھے بلایا، اس کا بڑا بنگلہ تھا، 4 گیٹ تھے اس کے، ہر گیٹ کے اوپر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں. ان کو کسی نے کہا جی خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے معجزات کرتا ہے. ان کے بیٹے کا بھی ٹانگ کا مسئلہ تھا. دعا کرنے کے جو ابھی میں سٹنگ میں داخل ہوا تو بڑا خوبصورت گھر ان کا، خدا ان کو زندگی دے. بڑی بڑی فوٹوز لگی. میں جب دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا ہاں جی بھائی صاحب یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ جرمن ہوتا ہے، یہ ان کی وائف ہے صاحب، اور یہ میرا چھوٹا بیٹا یہ امریکہ ہوتا ہے، اور یہ میری بیٹی ہے یہ UK ہوتی ہے، اور یہ جو میری بیٹی یہ کوریا ہوتی ہے. اور یہ جو جس کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے یہ کوئی کام کوم نہیں کر سکتا، تو میں نے سوچا اس کو پادری بنا دیں. غور کریں، جڑا کسی کام دا نہیں خداوند کو نالائق لوگ چاہیے جو کسی کام کے نہیں. سر مجھے بتانے دیں اس بات کو اپنے ناظرین کو کہ رسول جاب کے اوپر تھے. دے آر آن جاب، وہ اپنا جاب کر رہے تھے، قابل تھے، بزنس کر رہے تھے. خداوند نے ان کو ویلے انہوں نے خدا نے بلایا، بزنس مین ہو، یس کاروباری، وہ کاروباری لوگ تھے. ہاں جی. اور خداوند کو جلال ملے کہ انہوں نے ایسے پروگرس نہیں کی. ایسے تو پترس نے کہا کہ ہم تیرے پیچھے آئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، تیری خاطر بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائی کو چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھاڑتا. تو یسوع نے کیا اس کو کہا میری خاطر کوئی نہیں چھوڑتا بیوی بچوں کو ماں باپ کو. ہاں اگر کسی نے کیا ہے پترس تیری طرح، اگر کسی نے کیا تو وہ 100 گنا زمین پر اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی پائے. تو تربیت تکلیف پہنچاتی ہے. اب اس کو صلاح دے رہا ہے. اب لیڈر کی پہچان آپ نے مجھ سے پوچھی ہے کہ جی دورہ حاضرہ میں بتائیے اسی کس طرح پچھانا گے، ٹائی تو کوٹ تو گرینڈی گڈی تو کتنا پچھانا گے. بہت بڑا نیٹ ورک ہوئے، ٹی وی چینل ہوئے تو پھر ہی گل پڑنی ہے. کیا بادشاہی میں اس حق میں خداوند کا شکر گزار ہوتا ہوں. ہمارے 13 سے 15 تو ٹی وی چینل ہو گئے ہیں، تو یہ خدا نے میں پراسپر کیا اس ملک کے اندر. ہم ان سارے ٹی وی چینلز کے لیے خدا کے ضرور شکر گزار ہیں. ہم ان سارے آنرز کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں جو مختلف جگہ پر رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں.
کوئی بھی خدمت جو کر رہا ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. چھوٹی سے چھوٹی خدمت, کیونکہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بڑے ایپیسوڈ میں کرنے پڑیں گے, تب جا کر یہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی بات. اور ہمارے ناظرین بہت زیادہ محتاط ہے اس معاملے میں کہ لائق اشخاص چن لو جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہو. 6000 سال پہلے یہ خدا کہہ رہا ہے, خدا انہوں پتا ہی رشوت بھی چلنی ہے. اور آپ حیران ہوں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں. جی سایہ صاحب, بینچز سے لڑائی ہو رہی ہے چرچز کے اندر. اے میرا بینچ ہے اور میرا بینچ ہے. چرچ بیرے کو, ایک چرچ بیرے نے مجھے بتایا, جناب یہ جو پہلے بینچ پہ بیٹھتے ہیں وہ فیملی پہلے مجھے پیسے پہنچا دیتی ہے. اچھا کہ میری سیٹ پہلے اگلی سیٹنگ پہ رکھنا. اب مجھے بتایا جو پیچھے سیٹنگ ہوگی کیا وہاں پہ خدا کی ضروری نہیں؟ کروبیم کلام یہ مقدس میں لکھا ہے یسعیاہ 6 باب میں کہ وہ اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتوں میں مکر نہیں ہے, فرشتوں میں چوری نہیں ہے. جی بالکل. خدا رحم کرے, فرشتوں میں کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے جو انسانی نیچر کے اندر ہے. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کی گلوری اور اس کی حضوری میں وہ بھی اپنا منہ ڈھانپ لیتے ہیں. ایسی گناہ کر بھی پاک صاحب لے لیتے. ہاں ہمیں, اور یہاں پہ جب تربیت ہو رہی ہے تو کلام مقدس میں لکھا اس نے صلاح دی, میں تجھے صلاح دیتا ہوں, کر کیا؟ تو لائق اشخاص کا چناؤ کر. ٹھیک ہے جی. جو خدا ترس, سچے اور رشوت کے دشمن ہو, اور ان کو 1000 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کریں. اور ایسا ہو کہ بڑے بڑے مقدمے اب یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بننے جا رہی ہے. بالکل ایسی. اس نے کہا یار تو کلا کھپ جائے گا, بندے مقرر کر, وہ فیصلہ کرے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر. اگر ان کی سمجھ میں آئے وہ تیرے پاس آ جائے ہائی کورٹ کے اندر, اور پھر تو فیصلے کیا کر, اور جو تیری سمجھ میں نہ آئے وہ سپریم کورٹ جایا کر, خدا دے کورٹ. عقل مند کو سکھا وہ نصیحت پذیر ہوگا, اور بے وقوف کو سکھائے گا وہ تجھے مارے گا. بالکل. اس لیے عقل مندوں کے لیے کلام ہے, بے وقوفوں کے لیے نہیں. آئیے آخری حد کی جانب آپ ہم پہنچ گئے ہیں. سو اس نے اس کی تربیت کی اور لکھا ہے, اور موسیٰ نے اپنے خسر کی بات مان کر جیسا اس نے بتایا تھا ویسا ہی کیا. انہیں نہیں کہا نہیں بھائی میں تے خدا نہ گلاں کردا تسی کی کرن دے. نو اس نے اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کیا. آج کا لیڈر مانے گا ہماری بات, یہ تلخ حقیقت ہے. آج لوگوں کو خدمت جو ہے نا وہ چیزوں سے کمپیئر ہو رہی ہے. بالکل ایسی ہے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں بندہ گڈی تو اترے نہ تے فیک آدم ہے. ہاں جی, بندہ زیادہ سفر کرے, ہاں یہ بھی پراسپیرٹی ہے. میں اس کا حق میں ہوں. خدا آپ سب کو بڑے بڑے ممالک میں لے جائے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہر ایک ملک کے اندر آپ کو مجھے بدی سے باز رہنا ہوگا. آپ نے اچھے کہان کی اور اچھے نگہبان کی اور لیڈر کی نشانی پوچھی ہے, تو مجھے تو موسیٰ سے بہتر لیڈر نظر نہیں آیا. جس کی غلطی بتائی گئی اس نے کہا جی تھینک یو, میں اس پہ عمل کروں گا. اور پھر دیکھے موسیٰ نے اس پر عمل درآمد بھی کیا اور ٹیم بنائی, اور پھر وہ کامیاب ہوا. جب آپ خدا کے کلام کی بات کریں گے تو پھر کلام ہی کی بات ہوگی. پھر اپنی ذاتی باتیں ہم اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. تو کلام یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو بہتر نگہبانی کرنی ہے تو پھر بھائی موسیٰ سے سیکھیے, اپنے آپ کو سرنڈر کریں, خالی کریں, اور خداوند آپ کو کامیاب کرے. بہت ہی اچھے طریقے سے سر آج کے سوال کو ناظرین جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سیکھیں گے, تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سر آپ نے خدا کی کلام میں سے ہمیں ایک اچھے اور مسیحی لیڈر کی پہچان بتائی ہے. تھینک یو. اور موسیٰ کا حوالہ دے کے آپ نے اور ہی چار چاند لگا لیے. دیکھیے اگر اتنے بڑے نبی کا رویہ اچھا ہے تو آپ کا بھی رویہ اچھا ہونا چاہیے. اگر خدا آپ کی میری تربیت کرے. ایک لیڈر کو نہ صرف لیکچر دینے والا ہونا چاہیے بلکہ اس کو خدمت کرنے والا ہونا چاہیے. ایک لیڈر کو نہ صرف خدمت کروانے والا ہونا چاہیے بلکہ سب سے پہلے وہ لیڈر ہی تب کہلائے گا جب وہ خدمت کرے گا. شروع یہاں سے ہوتی ہے.
لیڈرشپ کہاں شروع ہوتی ہے؟ خدمت سے. خدمت سے. بالکل ایسی. ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ایک سنڈے اسکول ٹیچر کو میں نے چیئر رکھ کے دی کہ یہ بچے ہیں ان کے پاس بیٹھو, تو وہ انسلٹ فیل کر رہی تھی. ویسے وہ سنڈے اسکول کی ٹیچر ہے, ریکمینڈیڈ ہے چرچ میں, لیکن جب بچوں کو سنبھالنے کی باری آئی ہے پروگرام کے, تو وہ ورڈ سے ڈینائی کر رہی ہے کہ نہیں مجھے شرم آ رہی ہے ان لوگوں کے سامنے میں بچوں کو ہینڈل کروں. نہیں, جو بھی آپ کو خدا نے خدمت دی ہے آپ اس میں پروگرس کریں, خدا ان برکت دے گا اس میں. جی سر, آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا لیڈرشپ پہ. جی, جیسا کہ اس کا پہلا ایپیسوڈ ہم نے پہلے کیا ہوا تھا, اور یہ اس کا تیسرا سوال تھا. یس, بہت ہی خوبصورت سوال, بہت ہی خوبصورت جواب. تھینک یو ویری مچ جی. تو سر ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طرح اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیتے رہیں تاکہ ہم آپ کے وسیلہ سے اچھی اور روح القدس سے بھری ہوئی باتیں سیکھتے رہیں. تھینک یو برادر. ناظرین کے لیے باعث برکت الفاظ جو ہیں وہ ان تک پہنچاتے رہیں. تھینک یو جی. جب بھی آپ مجھے حکم کریں گے میں ضرور کوشش کروں گا کہ خدا کے کلام کے لیے ہمتاً آپ کے سامنے پیش کر سکوں, اور اپنے ناظرین کے لیے خدا کے کلام میں سے وہ باتیں جو در حقیقت ان کی ضرورت ہے ہم اپنے ناظرین کے میں پیش کر سکیں. تھینک یو سر. اور میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں. بس یہ اتنی تفصیل سے جو باتیں کی گئی ہیں ان میں سے ہی ہم اپنے لیے کلام ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن میری یہ اپنے ناظرین کے لیے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کریں تو تربیت برائے تربیت اپنی زندگی میں لیں, تربیت برائے تنقید نہ لیں. اور جو تنقید کرتے ہیں وہ کبھی تربیت نہیں پاتے. آپ سے یہ دلی ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کے خادم موسیٰ کی طرح اپنے آپ کو اس کی حضوری میں جھکائیں, اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں اور اس کی قوت آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. میری یہ دلی دعا ہے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو خدا ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اے خداوند لشکروں کے خدا, تو جو وفادار ہے, تو جو ہمارا خداوند ہے, تو جو ہمیں سنبھالتا اور ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے. اے خداوند تیرے پاک بیٹے یسوع کا خون اپنے پیارے بھائی یسایہ کے لیے, اس کی ساری ٹیم کے لیے, خاندان گھرانے کے لیے, اور خاص کر اپنے ناظرین کے لیے جو ہمیشہ تیرے کلام کو بغور سنتے ہیں, ان کے خاندانوں کی سلامتی چاہتا ہوں, ان کے گھرانوں کی سلامتی چاہتا ہوں, اور خاص کر اس تربیت کے لیے جو تیرے کلام کی روشنی میں ہماری ہوئی. فضل دے ہم اس تربیت کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں, اور تیرا کلام پہلے درجہ پر رہے. ہماری مدد فرما مسیح کے القادر نام میں, آمین. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آسمانی خوشی پوڈ کاسٹ. گاڈ بلیس یو. یہ ہے آسمانی خوشی.